بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط نماز ہم نے بیان کر دی تھا آپ کے سامنے کہ 6 شرائط ہیں اور نماز کے اندر 7 فرائض ہیں۔ شرائط جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری اور 7 فرائض جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اب آئیے واجبات کی طرف، یعنی نماز کے اندر واجبات ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ فرض چھوٹ جانے پر بھی سجدہ سہو کرتے ہیں، فرض چھوٹ جانے پر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے وہ کمی جو رہ گئی تھی وہ سجدہ سہو کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ واجبات نماز کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، قرات کے لیے ان کو مقرر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، یعنی واجبات نماز میں سے ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طرح نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کرنا، رکعتوں میں، قرات میں، رکوع میں، سجدوں میں ترتیب رکھنا، ترتیب کو قائم رکھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، جلد بازی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے ہیں تو دوبارہ قومے کے لیے بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بالکل یعنی تھوڑا سا اشارہ دے کر کھڑے ہوتے ہیں، فوراً نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ قومہ کرنا یعنی رکوع کے لیے بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا ہے، اور بعض تو وہ ہے کہ جو رکوع سے ڈائریکٹ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ اتنی تکلف نہیں کرتے ہیں کہ ہم رکوع سے دوبارہ قومے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ رکوع کے بعد یعنی قومہ کرنا، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ واجبات نماز میں سے ہیں۔ جو ڈائریکٹ سجدے میں جاتے ہیں رکوع کے بعد ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جلسہ، نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں جلسوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا یہ واجب ہے۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کیا، سر تھوڑا سا اٹھایا، دوبارہ رکھ دیا، یعنی سیدھے نہیں بیٹھتے ہیں، اسی مرغی کی طرف وہیں پہ سر مارتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ پوری زندگی اسی طریقے سے نماز پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن ان کی ایک نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہا جاتا ہے سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ اب اگر کوئی شخص ان کو اطمینان کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، اب ان کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس نے واجب چھوڑ دیا، اور واجب چھوٹ جانے پر اگر سجدہ سہو نہ کرے تو وہ نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 9، قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی قعدہ اولیٰ جسے کہا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح لفظ سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جانا، لفظ سلام زبان سے کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح نماز وتر میں قنوت کے لیے
تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب دعائے قنوت انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، تلفظ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پڑھ کر بتائیں گے کہ لوگ اکثر دعائے قنوت میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دعائے قنوت اکثر لوگ اگر اس کو یاد نہیں کرتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعائے قنوت کی جگہ اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں قل هو اللہ احد تو یہ دعائے قنوت گویا کہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ یا اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہو تو اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا پڑھیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے کوشش کریں کہ دعائے قنوت کو یاد کریں۔ اگر بالفرض دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیے۔ یہ واجبات نماز میں سے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ابھی میں نے بیان کیے یہ واجبات نماز ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ سجدہ سہو کیے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔